ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنے مشام دماغ کو معطر کرنے کا سامان کریں گے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کی فضیلت پر مشتمل فرمان سننے کی سعادت حاصل کریں۔ الترغیب والترہیب کی حدیث مبارکہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بار بار ذکر خیر ہوگا، اس لیے یہ نیت بھی کر لیجئے کہ جب اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پورا درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیں، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے حوالے سے، اپنے معجزات کے تعلق سے، محبوب کے اقوال کے حوالے سے، اپنے حسین افعال کے اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر جہت سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق، محبوب کی حسین عادات، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ سرکار کی عادات مبارکہ بہت عزت والی، بہت عظمت والی، بہت رفعت والی اور بہت شان والی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی، بعثت لأتمم حسن الاخلاق،
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، میں اخلاق کو ان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اچھے اخلاق کو بھی عروج دینے کے لیے، اچھی عادات کو عروج دینے کے لیے، میں تو عادات کو ان کے کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق کس طرح کے تھے؟ آئیے زید ابن ثانہ، یہودیوں کا ایک عالم، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، اور محبوب کے پیارے اخلاق کو دیکھنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ زید بن ثانہ یہودیوں کے ایک عالم تھے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک موقع پر کچھ کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں ادا کرنے کی جو مدت طے ہوئی تھی، اس مدت میں ابھی 2-3 دن باقی تھے۔ زید بن ثانہ 2-3 دن پہلے ہی تقاضا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوا۔ انداز یہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑا، سرکار کے دامن کو پکڑا، اور تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہو، تمہاری عادت یہ ہے کہ تم ٹال مٹول کیا کرتے ہو اور تم وقت پر ادائیگی کرنے کی طرف نہیں آتے۔ یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ ہی میں حاضر تھے، بڑی غضبناک نگاہوں کے ساتھ گھورتے ہوئے آگے بڑھے اور زید بن ثانہ کو کہنے لگے، اے دشمن خدا، تجھے پتہ نہیں تو کن کی بارگاہ میں کلام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یوں گستاخی کے ساتھ پیش آتا ہے؟ پھر آپ نے یہ کہا، خدا کی قسم، اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ سن کر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر تو سرکار کی حمایت میں بول رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں زید بن ثانہ نے جو ایک غلط انداز اختیار کیا تھا، یہ تو اس انداز پر کلام کر رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقتیں دیکھیے، محبوب کی مہربانیاں دیکھیے، سرکار کی عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دلاتے، اور تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ زید بن ثانہ کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کا کہتے، اور یوں یہ انداز اختیار کر کے تم ہم دونوں کی مدد کرتے، لیکن تم نے تو اسے گھور دیا، تم نے تو اسے ڈانٹ دیا۔ اب تم ایسا کرو کہ انہیں لے جاؤ اور اپنے ساتھ لے جا کر ان کو کھجوریں ادا کرو، اور سنو، جب جو مقدار دینی ہے وہ دے چکو تو اس سے بھی زائد کھجوریں زید بن ثانہ کو دینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھجوریں ادا کرنی تھی وہ کر چکے۔ اس کے بعد جب زائد کھجوریں اٹھا کر دینے لگے تو زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، میرا حق تو پورا ہو چکا، یہ زائد کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں جو ٹیڑھی نظروں کے ساتھ دیکھا تھا نا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے حق سے زیادہ دوں تاکہ تمہاری دلجوئی کی صورت ہو جائے۔ ابن ثانہ کہنے لگا، عمر، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے، نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا، سابقہ کوئی شناسائی نہیں تھی، کوئی راہ و رسم نہیں تھا، کوئی میل ملاپ نہیں تھا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ زید بن ثانہ کہنے لگا، میرا نام زید بن ثانہ ہے، میں یہودیوں کا عالم ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب یہ کلمات سنے نا، ارشاد فرمانے لگے، زید تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، یہودی مذہب کا عالم ہونے کے باوجود سرکار سے اس انداز میں پیش آئے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام کیا ہے؟ کیا یہ انداز جو تو نے اختیار کیا، یہ انداز تجھے زیب دیتا تھا؟
زید بن ثانہ کہنے لگے میں نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کی خبریں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کی عادات کے بارے میں، ان کے طور اتوار کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، ان کی گفتگو کے بارے میں بہت ساری نشانیاں پڑھی۔ جتنی نشانیاں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی نا، میں نے ان کی مبارک ذات میں وہ ساری کی ساری نشانیاں پائیں، لیکن دو چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا امتحان کرنا ابھی باقی تھا، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ دو نشانیاں، نمبر ایک یہ کہ ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب ہوگی، ان کو جتنا بھی غصہ دلایا جائے گا ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب ہوگی۔ یہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی یہ نشانی پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اور نمبر دو، جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کا صبر، ان کا تحمل وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اے عمر، میں نے بقیہ نشانیاں تو پہلے ہی جان لی تھیں، یہ دو نشانیاں جانچنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے مجھے یہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ اور سنو، میں تمہیں گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں اللہ عز و جل کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں، آج آپ کے سامنے آپ کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں تیرے اخلاق پر قرباں، تیرے اوصاف پر میں واری، مسلمان کیا ادب بھی تیرا قائل ہے یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسی پیاری پیاری عادات مبارکہ کے مالک ہیں۔ کوئی بدتمیزی کرتا، بد اخلاقی پر اتر آتا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک کو، خاندان عالی شان کو برا بھلا کہتا۔ الغرض بد اخلاقی کی تمام تر حدیں کراس کر جاتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے نہیں تھے، بلکہ صبر و استقامت، نرمی، بردباری، تحمل مزاجی، یہ محبوب کے بنیادی اوصاف میں تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق تھے۔ دھمکیاں دینے، گھورنے، بد اخلاقی سے پیش آنے والوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوازا ہے۔ آپ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ایمان لانے کے واقعات کو پڑھیے، مختلف طرح کی وجوہات تھیں جن کو دیکھ کر یہ حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے۔ کسی نے کوئی معجزہ دیکھ لیا، کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن لیا، کسی نے قرآن کی تعلیمات پر غور کیا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ لیکن اگر آپ ان حضرات کی لسٹ تیار کریں کہ جنہوں نے اور کچھ نہیں دیکھا، اور کچھ نہیں پڑھا، صرف محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق، محبوب کی حسین عادات کو دیکھا، اچھی خاصی تعداد آپ کو ملے گی ان حضرات کی جنہوں نے نبوی اخلاق کو پڑھا، نبوی اخلاق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری عادات کو دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، دور جہالت تھا ہر سو، جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق اور کیا پیاری پیاری عادات ہیں۔ حضور انور تاجدار بحر و بر، مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، شعب الایمان باب فی حسن الخلق، جلد 6 صفحہ 246، حدیث نمبر 8029۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احسن خلقک، اپنے اخلاق سنوارو، اپنی عادات اچھی کرو، صبر و تحمل اپناؤ، حلم و بردباری کی طرف قدم بڑھاؤ، محبت و نرمی، عفو و درگزر، شرم و حیا، بڑوں کا ادب،
چھوٹوں پر شفقت و مہربانی، تمام مسلمانوں سے ایثار و ہمدردی اور خیر خواہی، ان عمدہ صفات کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، باتیں کرنا یہ تو آسان ہوتا ہے، اور اپنے اخلاق کو پیش کرنا، اپنی عادات کو کسی کے سامنے رکھنا، اور اپنی عادات کو سامنے رکھ کر پھر یہ کہنا کہ یہ جو عادات میری ہیں نا، ان عادات کو اپنانے کا تمہیں ذہن دیتا ہوں، تم بھی نہیں اوصاف کی طرف قدم بڑھاؤ، تم بھی نہیں عادات کو اپناؤ، تو یقین جانیے کہنا آسان ہوتا ہے، کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ مبارک ذات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، عملی طور پر نمونہ ہمارے سامنے رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپناؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات یہ تمہارے سامنے ایک کامل نمونہ ہے، اس کامل نمونے کی پیروی کرتے چلے آؤ۔ آئیے آپ کے سامنے صرف فتح مکہ، اس موقع پر جو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس موقع پر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو کرم نوازیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وسعت قلبی کے مظاہرے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عام معافی کا اعلان کرنا جو ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اپنے کریم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا، دو عالم کے داتا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی نہیں ہے، بلکہ 63 سالہ زندگی میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں ایک دن کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک دن میں کس انداز میں ہمارے آقا نے مجرموں کے لیے معافی کے اعلان کیے، اور جن کے لیے اعلان کیے جا رہے ہیں نا، آپ کی توجہ اس چیز کی طرف بھی دلاتا چلو، جب ہمارے محترم، ہمارے معظم، ہمارے معزز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد جو عرصہ مکہ مکرمہ میں گزرا وہ کس انداز کا تھا، وہ آپ اگر توجہ کریں گے نا، آپ کی نگاہوں کے سامنے کئی ایک مناظر آتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما ہو کر اعلان نبوت کیا، اس وقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جملے بھی کہے گئے، تب بالک لہذا جماعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم برباد ہو جاؤ، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا۔ یہ جملے جنہوں نے کہے تھے نا، آج ان کے فیصلے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے، کسی طرف سے آواز آتی یہ شاعر ہے، کسی طرف سے یہ آواز آتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کذاب ہے، بہت بڑے جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی طرف سے آواز آتی یہ جادوگر ہے، کوئی مجنوں کہتا۔ یہ وہ آقا ہیں کہ جنہوں نے آج نرمی اور مہربانی اور شفقت اور دل جوئی کے اور کرم نوازی کے باقاعدہ سے جو انداز ہمارے سامنے رکھے، یہ کن کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے؟ ان مجرموں کے بارے میں کہ جنہوں نے 3 سال تک لگاتار نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا۔ یہ ان کے بارے میں فیصلہ ہونے کا دن ہے کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کو یہ کہہ کر واپس بلایا کہ واپس آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ سارے معاملات ایک طرف کرو، مل جل کر وقت گزارتے ہیں، واپس آ جاؤ۔ جب وہ واپس آئے تو دوبارہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے گئے۔ یہ ان لوگوں کے فیصلے کا دن ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مکہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے خود جا رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے، کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ باقاعدہ سے سرکار کی اس کیفیت کو بھی کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ قدم چلتے ہیں، پھر ٹھہرتے ہیں، واپس مکہ مکرمہ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، چند قدم چلنے کے بعد پھر ٹھہرتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ
ایک مقام ایسا آیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. سرکار ارشاد فرمانے لگے اے مکہ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. زندگی کے تقریباً 52 سال ہمارے آقا نے مکہ مکرمہ میں گزارے. آج اپنی مرضی سے اگر کوئی اپنا گھر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے نا کہ جناب یہاں سے میں فلاں محلے میں لے جاؤں, اس شہر سے فلاں شہر میں شفٹ ہو جاؤں, اپنی مرضی سے شفٹ ہونے کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی مرضی سے اپنا گھر منتقل کرنے کے بارے میں غور کرتا ہے, تو دل کی دنیا زیر و زبر ہوتی ہے نا. پتہ نہیں محلہ کس طرح کا ہوگا, پتہ نہیں شہر کس طرح کا ہوگا, پتہ نہیں اڑوس پڑوس کس طرح کے ملیں گے, پتہ نہیں رہ سکوں گا نہیں رہ سکوں گا, پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی. ہزار طرح کے خیالات آتے ہیں. ہمارے آقا خود اپنی مرضی سے نہیں جا رہے, قوم کے تنگ کرنے پر جا رہے ہیں. سرکار کے صحابہ کس کیفیت میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, زمین بھی ادھر, جائیداد بھی ادھر, مکان بھی ادھر, دکان بھی ادھر, جس کا جو کچھ تھا نا وہ سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے جا رہا ہے. بلکہ ایسے ایسے مناظر بھی ہوئے کہ ایک خاندان میں صرف ایک فرد نے کلمہ پڑھا, وہ اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر تنہ تنہا جا رہا ہے. یہ سب کچھ مکہ مکرمہ میں ہے صرف اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جگہ تنگ کر دی گئی. حضرت بلال حبشی کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئی. وہ سارے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے. گرم ریت پر لٹایا جاتا, سینے پر وزنی پتھر رکھا جاتا, اور یہاں سے گھسیٹتے ہوئے پاؤں میں رسی ڈال کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا. حضرت صہیب کے ساتھ کیا ہوا, حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا, حضرت دثنہ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ تو شہید کر دیے گئے. ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید کر دی گئی. کیا کیا مظالم تھے جو ان اہل مکہ نے ڈھائے. یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان ستم گروں کو اب بھی چین نہیں آیا. ابھی ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے. ربیع الاول کے پہلے عشرے کے اختتام کے بعد مختلف طرح کی روایات میں مختلف تواریخ ذکر کی گئیں. بہرحال ربیع الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. مدینہ طیبہ بھی چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا, حالانکہ کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. باقاعدہ سے لشکر کشی کے سلسلے شروع ہوئے, میدان بدر سجا. ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے. ربیع الاخر, جمادی الاولیٰ, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, 6 ماہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے باقاعدہ سے لشکر ترتیب دیا جا رہا ہے. میدان بدر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس سے اگلے سال شوال المکرم میں میدان احد میں ایک نئی جنگ چھیڑ دی گئی. کتنی ہی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے جن کے فیصلے کا دن ہے 8 ہجری فتح مکہ کا دن. جس نے اتنے سارے مظالم ڈھائے ہوں, جس نے کتنی ہی مرتبہ مدینہ طیبہ کے در و دیوار تک کو ہلایا ہو, جس نے کتنی ہی مرتبہ ناپاک عزائم لیے مدینہ طیبہ پر حملے کی کوششیں کی ہوں, جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے خون کا پیاسا ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد باقاعدہ سے اعلان کیے جا رہے تھے, جو پکڑ کر لے آئے زندہ لے آئے, یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دے, سونٹ کا انعام پائے. جو یہ اعلان کرنے والے تھے آج ان کے فیصلے کا دن آیا. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آج پورا ہوا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے پیارے, جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا, وہ آپ کو واپس لے کر آئے گی. آج وہ وعدہ پورا ہونے کا دن آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں داخل ہوئے. شہر مکہ میں جب داخل ہوتے ہیں, سورہ فتح کی آیت مبارکہ زبان پر ہے. قرآن نے بادشاہوں کا ایک انداز ذکر کیا. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں نا, خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں, فساد برپا کیے جاتے ہیں, روب دبدبہ اور ہیبت قائم کرنا مقصود ہوتا ہے نا, کہ جس شہر میں ہم داخل ہوئے نا اس شہر والوں کو پتہ چلے کہ کوئی آ گیا. وہاں کے معززین, وہاں کے بڑے لوگ
وہاں کے سردار، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو قید کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، کئی طرح کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کون سا بادشاہ اس شہر میں داخل ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ جب حضور حرم مکہ میں پہنچتے ہیں نا، حرم کعبہ، حرم مکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں شاہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمام لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ جب گفتگو مکمل ہوئی، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک طرف لشکر اسلام بھی ہے، اور لشکر اسلام کے نرغے میں آج وہ دشمن موجود ہے کہ جس نے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر اب تک مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ آج وہ سب دشمن سامنے موجود ہیں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نگاہ ڈالی اس سارے مجمع پر، سب سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے، لرزاں و ترساں، سرداران قریش بھی یہاں موجود ہیں، دیگر ان کے اشاروں پر چلنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، یہ ظالم اور جفاکار یہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے بارہا پتھروں کی بارش کی تھی۔ یہاں وہ خون خار بھی ہیں کہ جنہوں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے۔ اس مجمع میں وہ بے رحم اور بے درد لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، چہرہ انور کو لہو لہان کیا۔ یہاں وہ اوباش بھی موجود تھے جو کئی سال تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زخمی کرتے رہے۔ وہ صفاق، وہ درندہ صفت لوگ بھی اس مجمع میں موجود ہیں کہ جنہوں نے گردن میں چادر کا پھندا ڈالا، چادر کو اس زور سے کھینچا کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں۔ اس مجمع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی تشنا لبی صرف اور صرف خون نبوت ہی سے بجھ سکتی تھی۔ یہاں وہ جفاکار اور وہ خون خار بھی موجود تھے کہ جن کے جارحانہ حملوں سے کئی مرتبہ مسلمان کتنے ہی دن تک آزمائش کا شکار رہے۔ جی ہاں، یہاں وہ بھی موجود ہے کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں، امیر طیبہ ہیں، میزبانان مہمانان مدینہ، وہ سید الشہداء جس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا، ناک کاٹا، کان کاٹے، ان کی آنکھیں نکالی، ان کا جگر چبانے والے، یہ سارے کے سارے اس مجمع میں موجود ہیں۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے کتنے ہی جانثار پروانوں پر حملے کی، حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹنے والے، حضرت صہیب پر ظلم کرنے والے، حضرت عمار پر مظالم کی آندھیاں چلانے والے، حضرت خباب کو اذیت دینے والے، حضرت خبیب کو مارنے والے، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مارنے والے، وہ سارے کے سارے آج یہاں موجود ہیں۔ جی ہاں، وہ سارے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے کئی ایک مواقع اس طرح کے آئے کہ خاندان نبوت کو بھی کئی طرح کی تکالیف سے دوچار کیا۔ آج یہ سارے فیصلے کے منتظر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، آج وہی ہوگا جو زبان رسالت سے نکلے گا، آج وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ابرو ہوگا، جس کے بارے میں جو فیصلہ آج فرما دیں گے نا، آج وہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر انگشت زنی کر سکے۔ کسی میں اتنی آج ہمت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے اس پر چوں چراں بھی کر سکیں۔ سب لرزاں ترساں، نگاہیں نیچی کیے، سر جھکائے، ندامت کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ
اپنی مبارک زبان کو حرکت دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. جب یہ جملہ زبان رسالت سے نکلا نا تو مجرم حواس باختہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لیکن جبین رحمت کے تیور نظر آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو شفقت کرنے والے ہیں نا، مہربانی کرنے والے ہیں. یہ تو دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھانے والے ہیں، یہ تو آنے والوں کو عزت دینے والے، مان دینے والے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا خالی ہاتھ چلا جائے. جب یہ سرکار نے فرمایا نا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو یہ سارے کے سارے بیک زبان عرض کرتے ہیں آقا آپ تو بڑے کرم والے ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو خالی جولیوں کو بھرنے والے ہیں. حضور ہم تو جمال نبوت کا منہ تک رہے ہیں، ہماری للچائی ہوئی نظریں یہ تو آپ کے چہرے پر گڑی ہوئی ہیں. سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سننے کے لیے بےتاب تھی. سب نے بیک زبان خدمت اقدس میں عرض کیا نظن خیرا نبی کریم واخ کریم وابن اخ کریم وقد قدرتا. آقا ہم تو آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو شفقت فرمانے والے ہیں، آپ تو مہربانیاں فرمانے والے ہیں، آپ تو خالی جھولیوں کو بھرنے والے ہیں. آقا بس شفقت کی امید، معافی کی طلب. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. ارشاد فرمایا آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. یہ بالکل غیر متوقع اعلان تھا، کیونکہ جب وہ اپنے کرتوت سامنے ہو نا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، وہ سارے ماضی والے نظارے نگاہوں کے سامنے ہوں گے. ہم نے تو یہ کیا، یہاں سے اس قدر کرم نوازیاں، یہاں سے اس قدر عنایات کریمانہ، یہاں سے اس انداز میں الطاف خسروانہ اور محبوب کا اس انداز میں نوازنا. یقین جانیے جب یہ غیر متوقع اعلان سنا تو ان میں سے بہت بڑی تعداد اس طرح کی تھی کہ جن کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اور حرم کعبہ اللہ تعالی جل جلالہ کی کبریائی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے نعروں سے گونج اٹھا. جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ، قرآن نے ارشاد فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سرکار تو صاحب خلق عظیم ہے. ان جیسا اخلاق کس کا، ان جیسی عادات کس کی. آئیے اپنی پیاری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وہ مبارک ارشاد سنیں. آپ فرماتی ہیں مَلْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ. کہتی ہیں لوگو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے بارے میں، کبھی بھی کسی سے بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. یہاں جس طرح آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ کئی طرح کے جرم کرنے والے موجود تھے، ان میں سے 2-3 کا انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن جن کو معاف کر رہے ہیں نا، ان میں سے کتنے بڑے بڑے پاپی و بدکار موجود تھے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حقیقی شہزادی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی لخت جگر، سرکار کی اپنی نور نظر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہزادی. غزوہ بدر کے بعد آپ کے شوہر ابو العاص ابن ربی، انہوں نے مدینہ طیبہ کے لیے ان کو روانہ کیا. قریش مکہ کو پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی مدینہ طیبہ کے سفر پر ہے. انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں ان کو پا لیا. حبار ابن اسود آگے بڑھا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ سواری پر تھیں، اس نے نیزہ مارا. وہ نیزہ
آپ کو لگا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ سے نیچے گر پڑے، آپ بیمار تھے، آپ امید سے تھیں، بیمار ہو گئے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جو تکلیف آپ کو اونٹ سے گرنے کی وجہ سے ہوئی نا، ساری زندگی یہ تکلیف آپ کے ساتھ ساتھ رہی. ایک باپ سے پوچھئے بیٹی کی اذیت کیا ہوتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے بھی کئی اس طرح کے ہوں گے نا جو بچیوں والے ہیں. آپ خود جائزہ لیجئے، خود سوچئے کہ بچی کو اذیت پہنچانے والا باپ کے جذبات اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں، بچی کو اذیت پہنچانے والا ماں کے جذبات اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں. یہی حبار ابن اسود سیدنا جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں مقام جعرانہ سے واپسی پر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حبار ابن اسود آیا. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی آقا حبار ابن اسود آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے اسے دیکھ لی ہے، وہ آنا چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا میں دیکھ چکا ہوں. ایک شخص اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حبار کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور میں تو عرب چھوڑ کر عجم کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اتنا دور نکل جاؤں، اتنا دور نکل جاؤں کہ کبھی بھی آپ کی نظروں میں نہ آؤں، اپنی جان بچا لوں، اپنے آپ کو بچانے میں یوں اس انداز میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن مجھے آپ کی نرم دلی، آپ کی صلہ رحمی، اس کے بارے میں بھی پتا تھا. مجھے پتا تھا کہ جہالت والا برتاؤ اس کا آپ کے ہاں تصور ہی نہیں. حضور آپ نے میری جاں بخشی فرمائی، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزاروں گا. کسی نے کہا نا 100 بار تیرا دیکھ کے اف اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعداء سے ہیں اپنے، اعداء سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگرچہ حال برا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آنے والوں میں وحشی ابن حرب بھی ہے. وحشی ابن حرب یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے وحشی ابن حرب آج سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معافی کے طالب ہیں، سرکار ان کو بھی معاف کر رہے ہیں. حالانکہ بعض روایات اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا، سرکار کے صحابہ کہتے ہیں میدان احد میں جتنا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہم نے اپنے آقا کے آنسو بہتے دیکھے، اس سے زیادہ ہم نے کسی موقع پر سرکار کو گریہ فرماتے نہیں دیکھا. یہ وحشی ابن حرب جو سرکار کے لیے اس قدر تکلیف کا باعث بنے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا. انہوں نے پیٹ چاک کیا تھا، کلیجہ نکالا تھا، اور حضرت حمزہ کا کلیجہ چپانے والی عورت ہندہ یہ بھی آج سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا. بلکہ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال آپ کے سامنے رکھوں، اس امت کا فرعون کہا گیا ابو جہل کو. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل، جب پتا چلا نا کہ یوں مکہ فتح ہونے والا ہے اور اہل مکہ مغلوب آنے والے ہیں، اہل مکہ مغلوب آنے والے ہیں، اکرمہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے. یہاں تک کہ بعض روایات ملتی ہیں کہ اکرمہ یمن تک پہنچ گئے. ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انور میں آنے والوں کے لیے معافی کے اعلان ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان آنے والوں کے لیے معافی کی بشارتیں سنا رہے ہیں. اتنے میں ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں، کہتی ہیں آقا کیا میرے شوہر کے لیے بھی معافی کی صورت ہو سکتی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے شوہر کا نام کیا ہے؟ کہتی ہیں آقا میرا شوہر جو ہے نا اس نے بہت ساری تکلیفیں آپ کے خاندان کو پہنچائیں، آپ کے غلاموں کو پہنچائیں، میرے سسر نے کتنا آپ کے لیے تکلیف کا سامنا کیا. میرے آقا نے فرمایا نام تو بتاؤ. کہتی ہے میرے شوہر کا نام ہے اکرمہ جو کہ ابو جہل کا بیٹا ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر آج اکرمہ بھی آ جائے نا تو اس کے لیے بھی معافی ہے۔ یہ اکرمہ مکہ چھوڑ کر یمن پہنچ چکے، زوجہ وہاں پیچھے یمن کی طرف پہنچی، جب وہاں گئی جا کر بتایا کہ اکرمہ واپس مکہ مکرمہ میں آ جاؤ، وہ تو اتنے کریم ہے کہ تمہارے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ اکرمہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتا ہے سارے مکے کے لیے معافی ہو سکتی ہے، میرے لیے معافی نہیں ہو سکتی۔ جب زوجہ نے بار بار بتایا کہ ہاں میں خود اپنے کانوں سے سن کر آ رہی ہوں، میں خود ان کی خدمت میں گئی تھی، میں نے جا کر تمہاری معافی کا سوال کیا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اکرمہ بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی معافی۔ یہ اکرمہ اب یمن سے چل کے سرکار کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ ابو جہل جس نے کتنے ہی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کرم نوازی فرمائی کہ اسی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان کی دولت دی اور اکرمہ مرتبہ صحابیت پر پہنچا۔ سرکار کے اخلاق کریمانہ کی ایک بڑی عظیم مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے غلاموں، اکرمہ چونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا نا، اب اکرمہ تمہاری صفوں میں موجود ہے، میرے صحابہ کی صف میں آ چکا، سنو اکرمہ کے سامنے اس کے والد کو برا بھلا نہ کہنا۔ والد برا ہے، پکا بے ایمان، خبیث ترین آدمی، ایمان دشمن آدمی، مسلمانوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹانے کے لیے کئی طرح کی تدابیر سوچنے والا۔ جب سرکار نے ہجرت فرمائی نا تو 100 اونٹ کا اعلان کرنے والا یہ بھی ابو جہل تھا۔ کتنے ہی اس کے ناپاک منصوبے تھے جو اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے بنائے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھا۔ محبوب کی شفقتیں دیکھیے، سرکار اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں میرے صحابہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا، اس سے اکرمہ کو تکلیف ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اخلاق کی مثال دی جا سکتی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اچھی عادات کی مثال دی جا سکتی۔ یقین جانیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کو، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق کو، صرف اخلاق ہی کیا، سرکار کی ذات گرامی کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں گے نا، اور جس بھی پیرائے سے دیکھتے چلے آئیں گے، جس بھی جہت سے جائزہ لیں گے، نتیجہ ہے کہ نکلے گا۔ اور وہ نتیجہ ہم کئی مرتبہ یہاں بیان بھی کر چکے، ہمارے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے، ان کے معجزات کو دیکھیے، ان کے کمالات کو دیکھیے، ان کی حسین عادات کو دیکھیے، ان کے مبارک اقوال کو دیکھیے، ان کے حسین اقوال کو دیکھیے، ان کے دلکش افعال کو دیکھیے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے چلے جائیں گے نا، نتیجہ ہے کہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عرفہ، سرکار جیسا کوئی بھی نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کرم نوازیوں میں سے صرف اشارہ کر کے آپ کی خدمت میں صرف اشارہ کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی ایک جھلک صرف اشارہ کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ اپنے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ 15 کافر اس طرح کے 15 کافر کہ جن کو مباح الدم قرار دیا جا چکا ہے۔ مباح الدم جہاں کہیں بھی ملے نا، ان کو ختم کر دیا جائے، کہیں بھی نظر آئیں ان کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ مباح الدم قرار دیا جا چکا 15 قسم کے کافروں کو، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معافی طلب کرنے کے لیے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے جود و نوال، سرکار کا فضل و کمال، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر فرمانا اس انداز کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان حسین عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے،
اس سارے بیان کا اگر خلاصہ اگر ہم سنیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ ہمارے آقا دشمنوں کو معاف کریں اور آج ان کا کلمہ پڑھنے والا اپنے خونی رشتہ داروں کو معاف نہ کرے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنے بڑے بڑے پاپی و بدکار لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کریں، اور محبوب کا کلمہ پڑھنے والا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے دل میں انتقام کے جذبات پال رہا ہو، نفرت کی آگ میں جل رہا ہو، غصے کی آگ میں بھن رہا ہو، اور کئی طرح کے منصوبے سوچ رہا ہو، اس کے ساتھ یہ کروں، اس کے ساتھ وہ کروں، قطع تعلقی کے بارے میں، صلہ رحمی ختم کرنے کے بارے میں، اور کئی طرح کے ناپاک منصوبے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سارے بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہی اچھا ہو میں اپنے کردار کا جائزہ لوں، آپ اپنی عادات کا جائزہ لیں، غور کیجئے، سوچئے، اور قرآن پاک کے یہ کلمات لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نا اپنے کردار کو بھی دیکھیں۔ ہمارے سامنے ایک نبوی کردار کی جھلک بھی موجود ہے، اس ستھرے کردار کو بھی دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمارے آقا کے حسین کردار کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی پاکیزہ اخلاق والی، اچھے اخلاق والی اور حسین عادات والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔